نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ کی جنت اہل ایمان کے لیے ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، یقین کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے تو وہ ضرور اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اور جو شخص اللہ کی توحید کو نہ مانے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے، وہ جتنا مرضی رتبے اور مقام والا بھی ہو، دنیا کے اندر جاہ و حشمت والا بھی ہو، وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ بنیادی بات ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور جنت سے محروم کرنے کا بھی سب سے بڑا سبب وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگ عوام الناس کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ چند دن پہلے ہی ایک تنظیم کا، ایک سیاسی تحریک کا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک بورڈ دیکھنے کو ملا، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ووٹ دو اور جنت لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگوں کے ساتھ اور اسلام کے شعائر کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی جنت صرف ایک ووٹ اس تنظیم کو دینے پر موقوف ہے۔ آپ نے ووٹ کاسٹ کیا اور آپ کو جنت مل گئی، آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ مذاق، یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق، یہ اللہ کی جنت کے ساتھ مذاق۔ جنت تو ملتی ہے اللہ کی توحید کو ماننے پر، اور جس تنظیم کی ساری کوشش تگ و دو فرقہ واریت کو پھیلانا، اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرنا، غیر اللہ کو اللہ کی عبادت کا شریک بنانا، وہ لوگوں کے اندر جنت بانٹتے پھر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دھوکہ ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے اسلام کو مذاق نہ بناؤ، دین کو مذاق نہ بناؤ۔ آخر مر کے تم نے بھی اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ جو تمہیں ووٹ دے دے اسے جنت کا ٹکٹ تم عطا کر دو گے، تم خود جنت میں جاؤ گے یا نہیں، تمہیں تو اس کی بھی خبر نہیں۔ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم وادی میں اترتا ہے، سامان اتارتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے، اس کو انجانا تیر لگتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اسے جنت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک چادر مال غنیمت میں سے خیبر کے اس نے اٹھا لی تھی، جو ابھی تقسیم ہونے کے لیے پہنچی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی اس نے چھپا لی تھی، وہ آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ تو آپ کو کیا خبر ہے کون جنت میں جائے گا، کون جنت میں نہیں جائے گا؟ اور آپ ایک ووٹ کی پرچی پہ اللہ کی جنت کو بانٹتے پھر رہے ہیں۔ ایک ایسے نظام جو غیر اسلامی، غیر شرعی نظام ہے، اس کا ایک ووٹ کاسٹ کرنے سے لوگوں کو جنت دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اپنی دکانداری چلانے کے لیے آپ لوگوں کو ایسے بھی دھوکہ دیں گے، کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو لوگوں جنت ملتی ہے اللہ کی توحید کو ماننے سے، شرک سے برات کرنے سے، قبروں کی پوجا کرنے سے جنت نہیں ملتی، غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانے سے جنت نہیں ملتی، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنانے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت لینی ہے تو وہی سورج جو میں نے ابتدا میں پڑھی اور اکثر پڑھتا ہوں، قل هو اللہ احد، اللہ کی وحدانیت کو ماننا پڑے گا۔ اس نے کسی کو نہیں جنا، وہ کوئی اس سے نہیں جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی اس میں سے نکلا ہے، نہ وہ کسی میں سے نکلا ہے، نہ کوئی اس کے روپ میں دنیا میں آیا ہے، نہ وہ کسی میں حلول کرتا ہے، نہ کوئی اس میں فنا ہوتا ہے۔ یہ سارے شرکی عقیدے چھوڑنے پڑیں گے، رب کی وحدانیت کو ماننا پڑے گا، پھر اللہ کی جنت کا معاملہ ہوگا کہ موحد اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ
تمام اہل ایمان کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان فرقہ پرستوں کی فتنوں سے امت کو محفوظ فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.